بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 27 مئی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے 4 ویکسین کا جو ذکر کیا گیا ہے، جس میں فائزر، ایسٹرازینیکا، میڈرنا اور جانسن اینڈ جانسنز ہیں، ان میں سے ایک ویکسین پاکستان میں ایک شہر میں لگائی جا رہی ہے، لہٰذا پاکستان سے آنے والے افراد اگر اس ویکسین سینٹر سے یہ ویکسین کی فیسلٹی حاصل کر لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں آنے والے افراد کو ان 4 ویکسین لگوانے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کا ڈیٹا آن لائن رجسٹریشن کرنے کے لیے بھی باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کراچی کا سب سے بڑا جو ویکسین سینٹر، جو دنیا میں سب سے بڑا ویکسین سینٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہاں پر ایسٹرازینیکا نام سے جو ویکسین ہے یہ لگائی جا رہی ہے، لہٰذا پہلی فرصت میں کوشش کریں کہ وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے کر آپ یہ ویکسین کی سہولت حاصل کر لیں، تاکہ سعودی عرب دیگر خلیجی ممالک میں آنے کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی عرب میں مکہ المکرمہ پولیس نے 7 لاکھ ریال مالیت کے کیبل چوری کرنے والے غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق سیکیورٹی دستے نے تلاش کر کے 6 ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں 5 کا تعلق پاکستان اور 1 کا بنگلہ دیش سے ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان نے زیر تعمیر عمارت میں گھس کر چوکیداروں کو مارا پیٹا، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور وہاں سے 7 لاکھ ریال مالیت کے کیبل چوری کر کے فرار ہو گئے تھے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے تمام سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ درج کر کے زیر حراست افراد کو سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ وہ غیر ملکی ہیں جو کہ اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور اپنے ہم وطنوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، اور اپنی فیملیز کے لیے جتنی مشکلات انہوں نے کھڑی کر دی ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سزا اور جرمانوں کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے ڈپورٹ ہوں۔ سعودی حکومت کی جانب سے بہت اہم اعلانات پچھلے دنوں جاری ہوئے اور مزید جاری ہو رہے ہیں، جس میں وہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں سعودی عرب میں نارمل زندگی کی بحالی ممکن ہوتی جا رہی ہے۔ سکولز کھلنے کے بارے میں بھی باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، اور دیگر اہم اقدامات بھی دیگر شعبوں میں کیے جا رہے ہیں، جس میں ویکسین لگوانے کے ساتھ مختلف اداروں میں حاضری کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ وہ اقدامات ہیں اور کہ جس سے انٹرنیشنل فلائٹس کے آگے چلنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ سعودی شہریوں کے لیے بھی تقریباً 350 سے 400 فلائٹس ہفتے کے لحاظ سے جدہ، ریاض اور دمام سے مسلسل جا رہی ہیں۔ یہ کامیابی سے آپریشن جاری ہے۔ بہت زیادہ امید ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے لیے، خصوصی طور پر پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ان ممالک کے لیے پروازیں چلنے کا بہت زیادہ اور بہت جلد امکان ہے، لہٰذا سعودی عرب کی جانب سے جو اقدامات غیر ملکی افراد کے لیے کیے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام روزانہ کی بنیاد پر آپ تمام بھائیوں سے شیئر کیے جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ تمام بھائیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ سعودی حکومت کی جانب سے جو اقدامات کرنے کے لیے کہے گئے ہیں اسے ابھی سے اپنا لیں تو بہتر ہے، تاکہ انٹرنیشنل فلائٹس جیسے ہی کھلے آپ تمام بھائی اس بارے میں کسی بھی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے بہت سارے طریقہ کار بتائے ہیں جس میں ویکسین کون سی لگوائی جائے، اور مزید یہ اطلاعات ملی ہیں کہ سعودی عرب آنے کے لیے پاکستان میں ایسٹرازینیکا کراچی کے ویکسین سینٹر، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا
بڑا ویکسین سینٹر ہے وہاں سے لگائی جا رہی ہے، لہٰذا پہلی فرصت میں کوشش کریں کہ وہاں پر رجسٹرڈ ہو کر یہ ویکسین لے لیں، کیونکہ ویکسین پاکستان میں اس کی قیمت ادا کر کے لگائی جا رہی ہے، مگر یہ ویکسین سعودی عرب میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو فری میں لگائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی پروازوں سے متعلق بہت سارے غیر ملکی بھائی سوالات پوچھ رہے تھے۔ اسی ویڈیو میں آپ تمام بھائیوں کو اہم خبر شیئر کی گئی ہے تاکہ آپ نا امید نہ ہوں اور آنے والے دنوں میں اپنے لیے تیاری کریں۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی جنہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے اور وہ بحرین کے ذریعے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، وہ آسانی سے آ سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے مزید کہا کہ ایسے غیر ملکیوں کا توکلنا ایپس پر سٹیٹس بھی واضح ہونا چاہیے کہ انہوں نے دونوں خوراکیں لے رکھی ہیں، پہلی خوراک لی ہو یا کرونا لاحق ہونے کے بعد یا دوسری ویکسین لے لی ہو۔ بحرین کی حکومت نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے، مگر وہ غیر ملکی ان پانچوں ممالک سے جن کا خصوصی طور پر تعلق ہے بحرین میں آلریڈی موجود ہیں۔ ابھی اطلاعات کے مطابق کم سے کم 1500 سے 2000 افراد موجود ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ بحرین کے اور سعودی عرب کے درمیان جو پل ہے ملک فہد پل، اس سے آ سکتے ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ بحرین پل کی انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ ایک خوراک لینے والے غیر ملکیوں کو توکلنا ایپس کے علاوہ PCR ٹیسٹ بھی دکھانا ہوگا۔ ضرورت ہے کہ PCR سفر سے 72 گھنٹے پہلے کا نہ ہو۔ اس کے بغیر غیر ملکیوں کو پل کے ذریعے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتظامیہ نے مزید کہا کہ سعودی عرب سے باہر قیام کرنے والے ویکسین لگوانے والوں کو چاہیے کہ سعودی وزارت صحت سے رجوع کر کے اس حوالے سے ہدایت لیتے رہیں۔ سعودی شہریوں کے ساتھ ان کے غیر ملکی ملازمین کے لیے بھی PCR ضروری ہے۔ انہیں 7 دن کے لیے خود آئسولیشن کرنا ہوگا۔ جنہوں نے ویکسین لے رکھی ہے انہیں سفر کے لیے صرف PCR کی ضرورت ہے، انہیں گھر میں خود آئسولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تازہ ترین اطلاعات آئی تھیں دوستو، جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے سعودی عرب کے 7 علاقوں میں 27 مساجد کو سینیٹائزنگ کر کے بحال کیا ہے۔ ان مساجد کو نمازیوں کے وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہونے پر عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے گزشتہ 109 دنوں کے دوران 1371 مساجد کو سینیٹائز کر کے بحال کیا ہے۔ سعودی وزارت نے مزید بتایا کہ بدھ کو جو مساجد سینیٹائزنگ کے بعد بحال کی گئیں، اس میں 7 کا تعلق مکہ المکرمہ اور اسیر ریجن، 6 کا قصیم ریجن، 2 کا الشرقیہ ریاض اور جازان ریجنوں سے ہے، جبکہ ایک مسجد البہار ریجن میں دوبارہ سے بحال کی گئی ہے۔ وزارت اسلامی امور نے بیان میں مزید کہا، مساجد کو بند کرنے کا فیصلہ نمازیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر کیا جاتا ہے۔ عارضی طور پر بند کی جانے والی مساجد کو ہنگامی بنیادوں پر سینیٹائز کر کے بحال کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے تمام نمازیوں اور مساجد کے اہلکاروں سے پھر سے اپیل کی ہے کہ وہ مساجد میں حفاظتی جو اقدامات ہیں اس کی مکمل پابندی کریں تاکہ کرونا کے پھیلاؤ کو مساجد کے حد تک کنٹرول کیا جا سکے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے سعودی عرب کے 7 علاقوں میں 27 مساجد کو سینیٹائزنگ کر کے بحال کیا ہے۔ ان مساجد کو نمازیوں کے وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہونے پر عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے گزشتہ 109 دنوں کے دوران 1371 مساجد کو سینیٹائز کر کے بحال کیا ہے۔ سعودی وزارت نے مزید بتایا کہ بدھ کو جو مساجد سینیٹائزنگ کے بعد بحال کی گئیں، اس میں 7 کا تعلق مکہ المکرمہ اور اسیر ریجن، 6 کا قصیم ریجن، 2
سعودی عرب میں باہا ریجن کے الحسام پارک میں بندروں نے ایک نوجوان اور بچے پر حملہ کر کے انہیں زخمی کیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا اور مختلف افراد جو پارک میں سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے، اچانک بندروں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور بندروں نے حملہ کر کے ایک نوجوان اور بچے کو زخمی کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا جس میں بندروں کے حملے میں نوجوان کے ہاتھ پر کافی زخم آئے، جس کے بعد اسے ہاسپٹل لایا گیا۔ تمام افراد نے اس پورے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور مناسب انتظامات کے لیے فوری اقدام کے لیے کہا گیا ہے۔ سعودی عرب کا ادارہ بلدیہ مختلف جگہوں پر اہم کارروائیاں کر رہا ہے، جس میں بہت سارے غیر ملکی افراد کے مختلف قسم کے جو ہوٹلز ہیں یا ایسے اقدامات جہاں پر غیر قانونی طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، اس کی کڑی نگرانی کر کے انہیں سیل کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں طائف کی بلدیہ نے وبائی مرض کرونا سے لاپرواہی برتنے والے اور مختلف تجارتی اور کھانے پینے کے اداروں میں حفظان صحت سے متعلق 3800 تفتیشی دورے کیے ہیں۔ مزید اطلاعات کے مطابق 40 کے قریب فیلڈ ٹیمیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں تاکہ ہوٹلز، کچنز، لانڈریز، بیکریوں اور صارفین کو تمام سہولیات کی فراہمی کرنے والے مختلف جگہوں کی سخت نگرانی کی جا سکے۔ بلدیہ نے صحت کی حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی کاروبار کو فوری طور پر بند کرنے کے لیے شرائط رکھی ہیں۔ حفظان صحت کے پروگرام میں بھی تیزی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جبکہ سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد مزید سیاح طائف کی جانب آ رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر تمام بازاروں، تجارتی اور کھانے پینے کے اداروں کی سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ سعودی عرب پر حوثی باغیوں کی جانب سے سرحدی علاقے میں گولے داغے گئے، جس سے الحمدللہ کوئی زخمی نہیں ہوا مگر کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے جازان کے نائب ترجمان کی جانب سے کہا، یمنی حوثی باغیوں کی جانب سے متعدد گولے داغے گئے، جس سے کسی قسم کا الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مگر کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تمام صورتحال کنٹرول میں ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جمعرات 27 مئی سے مملکت کے 9 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ جازان، باہا، مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں میں جمعرات سے آئندہ ہفتے کے آغاز تک تیز ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ عسیر، حائل، قصیم، ریاض، الشرقیہ اور مکہ المکرمہ ریجن بھی بارش اور تیز ہواؤں کی زد میں ہوں گے۔ مزید اطلاعات کے مطابق بدھ کو سعودی عرب کے 3 علاقوں میں، جس میں 16 کمشنریاں بھی ہیں، گرد آلود ہوائیں چلنے کے بعد گرج چمک سے بارش ہوئی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ جمعرات کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ گرمی متوقع ہے کہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، یمبو اور العلا کے علاقوں میں ہوگی، جبکہ 12 سینٹی گریڈ السودہ میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔